أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورة الانفال آیت نمبر 2۔ انما یقیناً المؤمنون مومن لوگ، الذین وہ ہیں جو اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا نام ہی ان کے اندر خشیت پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن کی صفت کیا ہے، کہ پہلی صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، چاہے اللہ کا واسطہ دیا جا رہا ہو، چاہے اللہ کا حکم اس کے سامنے آ رہا ہو، اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح سلف میں ایک جملہ اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر جا استعمال ہوتا تھا، اور اس جملے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر کسی سے کچھ مانگتا یا اللہ کے نام سے کسی کو خوف دلاتا، وہ فوراً اس کام سے باز آ جاتے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ 3 اشخاص جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا، اور اسے جب یہ بات کہی گئی کہ اتق اللہ تو اللہ سے ڈر جا، تو اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گناہ کے ترک کرنے کی وجہ سے اس غار سے باہر نکالا اور اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام بہت عظمت والا ہے، اس لیے احادیث بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگ لے تو جو تمہارے پاس میسر ہو اس کو دے دو، اور اگر میسر نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے سے معذرت کر لو۔ تو اہل ایمان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب تُلِيَتْ تلاوت کی جائے عَلَيْهِمْ ان پر آیاتُهُ اس کی آیات کو، زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان آیات کے معنی اور مفہوم سے انسان واقف ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا اثر تبھی ہوگا جب اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جا رہا ہو۔ ہم پر اس کا اس طرح اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عربی سے ناآشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کیا کی جا رہی ہے۔ ہم جب عربوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے، قرآن مجید کے احکامات کو پڑھا جاتا ہے، تو اگر خوشی کی آیات آتی ہیں، جنت اور بشارت کی آیات آتی ہیں تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور اگر عذاب اور وعید کا تذکرہ آتا ہے تو ان لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ لرز اٹھتے ہیں۔ تو ایمان کا بڑھنا یہ آیات سے ہے، قرآن سے ہے۔ تو جتنا تعلق قرآن مجید سے انسان کا گہرا ہوتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا۔ بہرحال انسان کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، انسان پر کیفیات مختلف رہتی ہیں۔ الایمان یزید و ینقص، جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حدیث میں کہ ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، گھٹ بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور اللہ کا ذکر ہے، یہ ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اب تیسری علامت آیت مبارکہ میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب پر يَتَوَكَّلُونَ توکل کرنے والے ہیں۔ جو لوگ متوکلین ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
اور تیسری جگہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات پر توکل اور یقین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ذات سے امید، اللہ کی ذات سے خوف، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ انسان امید رکھے اور نہ ہی کسی کا خوف رکھے، یہ توکل ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو یہ توکل ہی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل رکھو جیسے کہ پرندے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی اسی طریقے سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بھی متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال آیات 3 اور 4۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مومنین اور متقین بندوں کی صفات کون سی ہیں۔ تو پہلی صفت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی تھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں۔ اب اسی کا تسلسل ہے آیت نمبر 3 میں بھی اور 4 میں بھی۔ الذین، اور جو لوگ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنا، اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مواقع ایسے ہیں جن میں آپ نے کفار کے لیے بد دعا کی ہو۔ انہی مواقعوں میں سے ایک واقعہ یا ایک موقع وہ ہے کہ جب جنگ خندق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو اس وقت نمازوں کو ٹائم پر نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے، حالانکہ رات کے ٹائم آپ نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، پھر عصر کی پڑھائی، پھر مغرب کی پڑھائی، پھر عشاء کی پڑھائی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کفار کے لیے بد دعا کی کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نماز ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہم میں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے کر خود دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ مجھ میں یہ صفت کس حد تک موجود ہے۔ میں نماز قائم کرنے والا ہوں، نماز کی پابندی کرنے والا ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوں، نماز کو خوش دلی سے پڑھنے والا ہوں، نماز کے اوقات کا استقبال کرنے والا ہوں۔ فرمایا نا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک نماز کے بعد اسے دوسری نماز کی فکر رہتی ہے، یا کہیں خدا نہ خواستہ میری صورتحال تو یہ نہیں کہ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا نہ چاہا تو نماز نہ پڑھی، موقع مل گیا تو پڑھ لی، موقع نہ ملا تو ٹھیک ہے رہنے دی۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے پھر یہ تو منافقین کی سی صورتحال ہے۔ مومن وہ ہے جس کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوتی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ پہلا جو سوال روز قیامت کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا مسلمان سے۔ اور پھر 5ویں صفت وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ نے جتنا رزق دیا ہے اس حساب سے اس رزق میں سے، اس مال میں سے اس نے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا ہے بہت ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اس کی رضا کے لیے، یعنی رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ چاہے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں ہے ویسے ہی رضائے رب کے لیے مال کو نکالتے رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، تو یہ صفت بھی اہل ایمان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
یہ 5 علامتیں بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون، وہی مومن ہیں، حقات یعنی سچے طور پر، پکے سچے مومن وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کیا یہ صفات مجھ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر موجود ہیں تو خوش نصیب، ایمان مزید بڑھ جائے گا، لیکن اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں ہم میں تو پھر سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ تو سچے مومن ہو گئے، اب ان کے لیے انعامات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم درجات، ان کے لیے مرتبے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، بڑے بڑے مرتبے ہیں اللہ کے پاس۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے ہاں 100 درجے ہیں۔ تو جو انسان جس لیول کا مومن ہوگا، جس لیول کا اس نے تقوی اختیار کر رکھا ہوگا، جس لیول کی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوگا، جس لیول کی وہ رحمت کا مستحق ٹھہرے گا، اس کے لیے وہ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ دوسرا انعام و مغفرتن، اور ان کے لیے بخشش ہوگی کہ جو گناہ خطائیں غلطیاں جو اس سے دنیا میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا انعام کیا ہوگا؟ ورزق کریم، اور اس کے لیے رزق ہوگا کریم، عزت والا، عزت کی روٹی، عزت کا رزق، عزت کا کھانا۔ یہ مہمان نوازیاں ہوں گی اللہ کے خاص لوگوں کی خاص موقعوں پر، تو اس شخص کو بھی ان مہمان نوازیوں میں حصہ ملے گا۔ اور پھر جنت اور ابدی جنت، اور اس میں من چاہی چیزیں جو وہ چاہے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی عزت کا اور عزت والوں کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔